بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابا روان. میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہیں. ڈاکٹر ہیں, اسکالر ہیں, حافظ قرآن ہیں. ڈاکٹر سید حافظ بدر سعید سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, آپ ایک نئے چینل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, بلکہ آغاز کر چکے ہیں. آج 6 ستمبر 2025 کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دوستوں کی محفل میں چینل کا افتتاح کیا اور اب یہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے, آپ اس چینل کو کیسے لے کے آگے بڑھیں گے؟ سر, ہم کافی دیر سے ڈبیٹ ایک چل رہی تھی کہ, اور خاص طور پر میڈیا کے دوستوں کی یہ ڈبیٹ تھی, پبلک کی تو تھی کہ ہماری تمام صحافت, یا اگر آپ کہہ لیں کہ 95% کچھ مارجن آپ رکھتے ہیں, وہ اب بیانیہ صحافت میں بدل گئی. آپ اخبار اٹھائیں, پہلے صفحے سے آخر تک چلیں, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, خبر کہاں ہے؟ آپ ڈیجیٹل پہ آ جائیں. چند ایک اچھا کام اس طرح کا کر رہے ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن کیا چل رہا ہوگا وہ ساری چیزیں جس کا عوام سے تعلق نہیں ہے, جس کا ان مسائل سے تعلق نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہیں, جو ہمارے معاشرے کے اصل ایشوز ہیں, تو ان پہ بات نہیں ہے, ایجوکیشن پہ بات نہیں ہے, ان چیزوں پہ. تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جس پہ ہمارا مسئلہ ریٹنگ نہ ہو, ہوتا ہے لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ ہمارے اعصاب پہ سوار ہو. ہمارا مسئلہ پاپولرٹی نہ ہو, ہوتا ہے یہ مسئلہ. جب بھی آپ کیمرہ مائک کی بات کریں گے تو یہ مسئلہ تو ہوگا, لیکن یہ اعصاب پہ سوار نہ ہو, یہ ہمیں نفسیاتی مریض نہ بنا چکا ہو کہ ہمیں ریٹنگ کے لیے ہی فیملی ولاگنگ کرنی ہے, ہم نے ریٹنگ کے لیے یہ کام کرنا ہے. ہم اس کے اوپر یہ تو سوچ سکیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کی ورت کیا ہے, یا وہ بات کا فائدہ کیا ہے ہم اگر اس پہ کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے اوور انفارمیشن, بلڈنگ انفارمیشن ہے کہ ہم پہ اتنی انفارمیشن ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. آپ صبح اٹھتی ہیں, موبائل اسکرولنگ شروع کر دیتی ہیں, اور یہ چند 100 نہیں, انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق یہ ہزاروں تصویریں اور ویڈیوز ہیں جو شام تک آپ دیکھتی ہیں, اور شام کے بعد آپ کا دماغ, آپ کے اعصاب وہ اتنے تھکا دیتا ہے کہ آپ پورے دن کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کو نہیں یاد آپ نے کیا انفارمیشن تھی, یا اس انفارمیشن کا آپ کو کیا فائدہ ہے. انفارمیشن بہتر ہوتی ہے, لیکن اوور برڈن جو ہے وہ آپ کے دماغ کو تھکا دیتا ہے اور چیزوں کو. اب ہمیں ایک ڈیجیٹل شروع کرنا تھا, اور ہمیں یہ لگا کہ اس میں جو نیچ ہے ہماری, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسپیسیفک کیا چیز ہوگی, تو یہ ایک ایسی نیچ بن گئی کہ جو اسپیس خالی تھی. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ جو اسپیس خالی ہے اگر آپ لیں گے تو آپ کو اس کا بہتر نظر آئے گا. تو ہم نے وہ اسپیس دیکھی, وہ نیچ چنی جو اس وقت بہت کم ہے, نایاب ہے, کہ اس پر ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. دی جرنلسٹ ٹوڈے, تھوڑا ماڈرن میں آ جائیے تو دا جرنلسٹ ٹوڈے. تو یہ جو دا جرنلسٹ ٹوڈے ہے, اس کے پلیٹ فارم سے UPI یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل ڈیجیٹل چینل کا آغاز ہو چکا ہے, اور سننے میں آیا ہے کہ شاید ہم بھی اس کا حصہ ہیں. تو سوال کرنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب, کیا اس میں طنز و مزاح بھی ہوگا, کیا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی؟ جی سر, اس میں بالکل طنز و مزاح ہوگا, اس میں انٹرٹینمنٹ ہوگی, لیکن طنز و مزاح میں, فقاہیہ ادب میں, فقاہیہ تحریر میں اور بھانڈپونے میں فرق ہے. ہم یہ فرق برقرار رکھیں گے. میرے استاد تھے علی سفیان فاقی صاحب, میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے وہ چیز لکھنی ہے جو آپ فخر سے اپنی والدہ, اپنی بہن اور اپنی فیملی کے سامنے پڑھ سکو, سنا سکو یا دکھا سکو. اگر آپ کی چیز بطور جرنلسٹ ایسی ہے جو آپ اپنی ماں بہن کے سامنے آرام سے فخر سے بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے تو اسے پبلش نہیں کرنا, چاہے آپ کو لگتا ہو کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو بینگ اے CEO آف دس آرگنائزیشن یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل ڈیجیٹل میڈیا اور دا جرنلسٹ ٹوڈے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ جس انداز میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی توہین کی جا رہی ہے اور اپنے معاشرے کو ایک غلاظت دی جا رہی ہے, فیڈ کی جا رہی ہے اور اس کو پذیرائی مل رہی ہے, تو تھک ہار کے آپ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے؟ سر, اس میں پہلی چیز تو میں تصحیح کر دوں, میں اس کا پلیٹ فارم کا CEO نہیں ہوں. ہم تو مانتے ہیں صاحب. آج ایک راؤنڈ ٹیبل سیٹنگ تھی, تو اس میں موجود تمام لوگ جو تھے وہ اس میں ایکول تھے. وہ اس کے پلانر ہیں, اس کے مائنڈ سیٹ ہیں ان کا, وہ اس کے ایڈیٹر. ہم نے ایڈیٹوریل بورڈ بنایا ہے,
سی ای او ہوتا ہے آپ کے کارپوریٹ کلچر میں یا آپ کے اس ملازمت میں جہاں آپ نوکری کرتے ہیں. ڈیجیٹل میں یا آپ کہہ لیں کہ میڈیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا, مطلب میں نے بھی جب مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہم کام کرتے ہیں, آپ اپنے ایڈیٹر کے ملازم نہیں ہوتے, آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. یہ سٹوری کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اس سٹوری کا فائدہ ہے, نہیں ہے, اس سٹوری کا امپیکٹ کیا. ہاں گائیڈ لائن آپ لیتی ہیں, اس پہ کر سکتے ہیں بات, کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ سٹوری ہے. مثلا میرے استاد تھے, میرے ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا بدر یہ سٹوری کرنی ہے, اور ہماری صبح روز 10 بجے میٹنگ ہوتی تھی. اس کے اندر میں ان سے اختلاف بھی کرتا تھا کہ سر یہ سٹوری نہیں کرنی چاہیے, اور 1 گھنٹے کی 15 منٹ کی 20 منٹ کی ایک ڈبیٹ کے بعد یا وہ مجھے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, یا میں کہتا تھا کہ سر یہ کرنی چاہیے, آپ نے جو پوائنٹ بتایا اس کے مطابق ٹھیک. تو سی ای او جو آرڈر ہوتا ہے وہ میڈیا کے اندر نہیں ہوتا. ہمارا سب سے بڑا اچھا اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم برابر بیٹھ کے ایک اچھی چیز کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے جی, اس بورڈ میں ہمیں آپ نے کہاں ایڈجسٹ کیا ہے؟ سر آپ ایڈیٹوریل بورڈ میں سب ایکول ہیں, آپ اس میں موجود ہیں, آپ اس کے اینکر ہیں, تجزیہ نگار ہیں, کرائم انالسٹ ہیں, اور ہم کرائم کے جو پروگرامز ہمارے ہیں اس میں خاص طور پہ یہ خواتین حضرات آپ نے سن لیا, جیسا کہ ریکارڈ پہ آ رہی بات. سید صاحب نے یہ ریکارڈڈ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی کہ یہ چینل ہم نے شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسے لوگوں کی ایسی خوبصورت ذہن سازی کریں گے کہ لوگ ولگیرٹی کو چھوڑ کے کچھ ایسا سنیں, کچھ ایسا دیکھیں جو معاشرے کی, ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے, نوجوان نسل میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا, اور وہ پس پش ڈال دیا گیا تھا. جی شاہ صاحب. ایک اور چیز کا, ابھی تک یہ ایک مت بن گئی تھی کہ ولگیرٹی, فیملی ولاگنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ریٹنگ اس سے آتی ہے, اس سے ویوز آتے ہیں, اس سے بہت پیسے آتے ہیں, لوگ بڑے امیر ہو جاتی ہیں. اور یہی ایک کلاس تھی جو آپ کو نظر آتی تھی شادی بیاہ پہ نوٹ اچھالتے ہوئے, حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ بینگ کرائم انالسٹ جانتے ہیں کہ وہ نوٹ اصلی نہیں ہوتے تھے, جعلی. ٹھیک ہے, وہ 1 کاپی ہوتی تھی, اور وہ کتنے کی آتی ہے اور اس میں کتنے لاکھ آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے. جی بالکل کریں تو گے. اب ہوا کیا کہ وہ تمام لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ لگا جی یوٹیوب سے یا ڈیجیٹل سے تو ان کی کمائی تھی ہی نہیں, ان کی تو تھی جوئے کی ایپس پہ, ان کی کمائی تو تھی دوسرے کاموں پہ, اور کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے. صرف یہ ہائپ بنائی گئی کہ جناب یہ جو اگر ولگیرٹی اگر آپ پسند نہیں کرتے, میں پسند نہیں کرتا, میری فیملی نہیں کرتے, میرے دوست نہیں پسند کرتے, تو پھر کون کرتا ہے؟ تو ایک مخصوص کلاس ہے جو اس کو پسند کرتی تھی. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا کنٹینٹ آئے, اور اگر اچھا کنٹینٹ نہیں آ رہا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, ہم دوست ہیں, کیونکہ ہم نے اس سپیس پہ کام نہیں کیا تھا. اور دیر پا ہوتا ہے, اچھا کنٹینٹ ہمیشہ دور تک چلتا ہے. آپ بڑے صحافیوں کو دیکھ لیں جن کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مستقل چل رہے ہیں, وہ دیر پا کام کر رہے ہیں اور صاف شفاف کام کر رہے ہیں. اس میں بڑے اینکر موجود ہیں, بڑے جرنلسٹ موجود ہیں, وہ صحافی موجود ہیں جن کو آپ دیکھتی ہیں, جن کے ویوز ہیں. تو ان کی 80 کی دہائی 90 کی دہائی سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, دیر پا کام چل رہا ہے. میں اس گفتگو کا اختتام بھی آپ پہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک خوبصورت سا جملہ آڈینس کے لیے, ویورز کے لیے جو آئندہ ہمیں دیکھیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت میں اس کا بہت بڑا علمبردار ہوں کہ آزادی صحافت ہمیں حق ہے ہمارا, لیکن آزادی صحافت اور بدماشی صحافت کے درمیان ایک بڑی لکیر کا فرق ہے. وہی لکیر آپ کو یا گناہ کی جانب بھیجتی ہے یا پھر نیکی کی جانب. اس لکیر کو پار نہیں کیا جائے گا, اور ہم جس ادارے سے اپنا یہ کام شروع کر رہے ہیں وہ آزادی صحافت کا قائل ہے اور بدماشی صحافت کے خلاف ہے, اور یہی چیز ہم دکھائیں گے. بدماشی صحافت کے خلاف ایک ایسی آواز جو انشاءاللہ تعالی آپ کے دلوں میں گھر کرے گی. مجھے اور سید بدر سعید صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی آپ سے آئندہ آنے والے چند دنوں میں رج کے گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.